أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 45 تا 48 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ ہم نے اے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے ہیں انسان مرد ہی بھیجے ہیں، اور اگر کسی کو نہیں پتہ تو علم والوں سے پوچھ لیں، اہل کتاب سے پوچھ لیں، اور ان کو کتابیں اور معجزات دے کے بھیجا۔ اے محبوب آپ کو خاص ذکر کلام پاک قرآن مجید عطا فرمایا تاکہ آپ واضح کر کے بتا دیں لوگوں کو ان کی طرف کیا احکامات آئے ہیں، اور اس لیے کہیں وہ دھیان دیں، غور و فکر کریں۔ آپ فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کا، نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کا، قید کرنے کا یا ملک سے نکالنے کا مشورہ کرتے ہیں، کیا اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے، جیسے قارون کو دھسا دیا تھا؟ یا اللہ کریم ان کو ایسے انداز میں، ایسے طریقے سے عذاب دے کہ ان کا وہم و گمان بھی نہ ہو کہ کہاں سے عذاب آ گیا ہے، جیسے پہلے کئی قوموں پر عذاب آئے اچانک۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب میں پکڑے اس وقت جب کہ وہ کہیں آ جا رہے ہوں، سفر پر ہوں، وہاں پر عذاب آ جائے ان پر راستے میں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے، کہیں نکل نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے اس سے۔ یا اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کم کر کے ختم کر دے، تھوڑے تھوڑے کر کے ان کے بندے مرتے جائیں پھر وہ ختم ہو جائیں، یا وہ ڈر دے کہ ان کو مار دے، جیسے ایک قوم تو تھی جس پر عذاب آیا اس طرح سے کہ ایک دن ان کے رنگ زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، پھر وہ ہلاک کر دیے گئے، یا ان کو پہلے ڈر سنا دیا گیا، ڈرتے ڈرتے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ اس بات سے خوف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا؟ وہ دیکھتے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے جو شے بنائی ہے وہ اس کی بارگاہ میں جھکنے والی ہے، یہاں تک کہ ہر شے کا سایہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، جھکا ہوا ہے سجدے کی طرح، اور ہر شے عاجز ہے اس کی بارگاہ میں، زمین و آسمان کی جو کچھ بھی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ان کفار اور مخالفین حق کو چاہیے کہ ان کو مہلت ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کے نبی کے فرما بردار ہو جائیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا ان سے، پھر یہ عذاب کے لیے تیار رہیں۔ اس کے بعد والی آیات میں بھی یہی بتایا گیا
کہ ہر شے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی ہے، اور اگر انسان اور فرشتے ہیں ان کو اختیار دیا گیا ہے یہ خود بخود جھک جائے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ تو مجبور ہیں جھکنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عظمت مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔